السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول دیوی قسط نمبر 103۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بے رحم خونی لڑائی کا یہ منظر شانی اور گریس بلندی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی قریباً 15 منٹ پہلے اچانک شور اٹھا تھا کہ ڈاکو ڈیرے سے باہر نکل آئے ہیں اور زوردار حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پولیس اور اجرالیوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ ہر طرف یہی شور بلند ہوا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میڈیا پارٹی کو بھی پیچھے کی طرف لے جانے کی ہدایت ملی تھی۔ وہ سب افراتفری میں بھاگ رہے تھے جب اچانک بارودی سنگوں کی طرف سے خوفناک فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر اسے رکنے کا نام نہیں لیا اور اب دونوں بڑی مشین گنیں بھی مسلسل موت کے کہکہے لگا رہی تھی۔ شانی، گریس اور دیگر میڈیا پارٹی محفوظ دوری پر تھی۔ وہ پتھروں کی اوٹ میں تھے، تاہم درزوں میں سے نیچے کا ہولناک منظر دیکھ سکتے تھے۔ سرچ لائٹس کے روشن دائرے دیوانہ وار نشیب و فراز پر حرکت کر رہے تھے۔ ان دائروں کے اندر نظر آنے والے مناظر ہولناک تھے۔ شروع کے 4-5 منٹ میں تو یہ محسوس ہوا تھا کہ شاید بڑے ڈیرے کے مکین زور لگا کر گھیرا توڑ دیں گے اور جان بچانے کے لیے سون کے ٹیلوں میں بکھر جائیں گے، لیکن پھر ڈپٹی راز اور اس کے حواریوں نے سنبھالا لے لیا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری فائر پاور استعمال کر کے محصورین کے قدم روک دیے اور اب دونوں طرف بڑی مشین گنوں نے بھی سفاکانہ فائرنگ شروع کر دی تھی۔ شانی نے دیکھا کہ گولیاں میخ کی طرح برس رہی تھی۔ ڈیرے کے بھوکے پیاسے قیدی چھوٹے گروپوں کی صورت میں ہلہ بول کے آگے بڑھتے تھے، لیکن بلندی سے چلنے والی گولیاں انہیں بھون کر رکھ دیتی تھی۔ وہ لڑکتے ہوئے نیچے چلے جاتے تھے۔ آزادی کا سپنا آنکھوں میں لیے وہ مر رہے تھے اور مرتے چلے جا رہے تھے، پھر بھی ان کا جذبہ جیتنی تھا۔ وہ ہتھیار پھینکنے، پسپا ہونے کے بجائے آگے بڑھنے اور مرنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ شانی سسکی، گریس یہ سب مر جائیں گے کسی طرح، یہ فائرنگ رکواؤ گریس۔ گریس نے بھاگ کھڑے ضمیر احمد کو مخاطب کیا، یہ تو قتل عام ہے، پولیس کو فائرنگ روک دینی چاہیے اور باقیوں کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ ہاں، یہ ظلم ہو رہا ہے، ضمیر احمد نے ٹھٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر ضمیر احمد اور چند دوسرے اخبار نویسوں نے بڑے پتھروں کی اوٹ میں جھک کر دوڑتے ہوئے اس مقام کی طرف گئے جہاں ڈپٹی ریاض اور شہاب وغیرہ موجود تھے اور میگا فون کے ذریعے چلا چلا کر احکامات دے رہے تھے۔ ابھی یہ اخبار نویس 15-20 منٹ سے میٹر آگے نہیں گئے تھے کہ ایک آوارہ گولی ایک نوجوان رپورٹر کی ٹانگ کو زخمی کر گئی۔ یہ گروپ وہی پتھر کی اوٹ کے پیچھے رک جانے پر مجبور ہو گیا۔ شانی کے جذبات اس کے بس میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ قتل عام کا یہ منظر مزید نہیں دیکھ سکی۔ ایک بلند لہر اس کے سینے سے اٹھی اور وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو کر اوٹ سے نکلی اور دیوانہ وار اس پوزیشن کی طرف بھاگی جہاں ڈپٹی ریاض اور ڈپٹی شہاب وغیرہ موجود تھے۔ پتھروں کی اوٹ میں بھاگتی چلی گئی۔ گریس اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ قریباً 1 منٹ میں اس مقام تک پہنچ گئے جہاں ڈپٹی ریاض ہاتھ میں میگا فون لیے کھڑا تھا۔ اس کی دائیں طرف ورلڈ وار کے زمانے کی بڑی مشین گن گاہے بگاہے تڑ کی فائرنگ کی آواز سے آگ اگل رہی تھی۔ 2 گولیاں سنسناتی ہوئی شانی کے سر پر سے گزر گئی۔ وہ دیوانہ وار ڈپٹی ریاض پر جھپٹی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ بند کرو فائرنگ، کہ سب کو مار دو گے کیا؟ سب کو؟ انسپیکٹر شاہب نے جھپٹ کر شانی کو ڈپٹی ریاض سے جدا کیا اور کھینچ کر پیچھے لے گیا۔ اب کیا کرتی ہو بی بی، یہ کیا طریقہ ہے؟ شانی نے شاہب کو دھکا دے کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی دوران میں گریس نے ڈپٹی ریاض کا بازو جا پکڑا۔ وہ التجا کرنے والے لہجے میں بولی، آفیسر ان لوگوں کو فائرنگ روکنے کا کہو، بہت لوگ مر گئے ہیں، باقی بھی مر جائیں گے۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم فائرنگ روکیں گے تو ہمارا کھانا خراب کر کے نکل جائیں گے۔ ریاض اردو میں دھاڑا، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ لوگ فائرنگ روکیں اور انہیں ہتھیار پھینکنے کا کہیں، گریس نے چلا کر کہا۔ تم پیچھے ہٹو میڈم، ہمیں پتا کیا کرنا ہے۔ ڈپٹی ریاض نے گریس کو دھکا دیا اور وہ دور تک لگ گئی۔ اسی دوران میں گریس نے دیکھا کہ نیچے موجود چند افراد نے جب محسوس کیا کہ وہ ہر طرف سے گولیوں کے نرغے میں ہیں تو انہوں نے مقابلے کو خودکشی سمجھا اور ہاتھ بلند کر کے خود کو پولیس کے حوالے کرنا چاہا۔ شانی نے پولیس والوں کی بے رحمی کی بدترین مثال دیکھی۔ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے والوں کو بھی دیدہ رئیسہ گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ بڑی مشین گن کے 2-3 برس چلے اور یہ افراد تڑپتے ہوئے زمیں بوس ہو گئے۔ سرچ لائٹ کے روشن دائرے نے اس منظر کو بڑی وضاحت سے دکھایا۔ اندھا دھند فائرنگ میں ڈیرے کے مکینوں کے آگے بڑھنا اور چھلنی ہو کر گرنا اس قدر اندوناک تھا کہ شانی اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھ سکی۔ پولیس والوں کی آہنی گرفت میں اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے بھی منظر نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا۔ یہ منظر سماعت کے راستے اس کے تصور میں داخل ہوتا رہا۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے للکارے سنتی رہی جو نشیب سے دیوانہ وار اوپر کی طرف آتی تھی اور پھر گولیوں کی چھلنی ہوتی تھی۔ آخری گولی اور آخری آدمی تک لڑنے کی بات شانی نے زندگی میں کئی بار سنی تھی، لیکن آج وہ اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ رہی تھی۔ 2-4 منٹ میں صورتحال برقرار رہی، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شاید ڈیرے کا آخری مکین بھی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔
शानी ने डरते डरते आंखें खोली। ग्रेस भागकर आयुष से लिपट गई। ग्रेस बड़े मजबूत आसाब की मालिक थी, लेकिन इन लम्हों में वो सिसकियों से रो रही थी। शोनी, ये क्या हो गया? वो कराही। क्या सब कुछ खत्म हो गया है? शानी ने पूछा। शायद। वो बस इतना ही कह सकी। किसी अजराली गिरोह का पुरजोश नारा सुनाई दिया। फिर यूं लगा जैसे हवाई फायरिंग की जा रही है। शानी ने डरते डरते देखा। ढलवान पर कई सर्च लाइट्स के रोशन दायरे हरकत कर रहे थे। मनहूस ढलवान पर हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी, या शायद कुछ शदीद जख्मी थे जो जानकली के आलम में हाथ पांव चला रहे थे। जगह जगह पगड़ियां, जूते, हथियार और लाशें दिखाई देती थी। रुस्तम कहाँ होगा? क्या वो भी इन लाशों में शामिल है? शानी ने बेहद कर्ब के आलम में सोचा, या फिर वो डिप्टी राज की तहवील में है। काश वो डिप्टी राज की तहवील में हो। शानी के दिल से गहरी सदा निकली। ग्रेस और शानी ढलवान के किनारे पहुंच गई। अब ढलवान पर कहीं मुजाहमत नहीं थी, बस कब्रिस्तान की सी खामोशी थी। इस खामोशी में कभी कभी किसी जख्मी के कराने की आवाज आ जाती थी। सर्च लाइट्स बड़ी तेजी से चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। पुलिस वाले नीचे उतरने से पहले पूरी तसल्ली कर लेना चाहते थे कि कहीं कोई ऐसा शख्स ढलवान पर मौजूद नहीं जो बज़ाहिर मुर्दा हो, लेकिन करीब पहुंचते ही गोली चला दे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने लाशों पर भी बेदरे गोलियां बरसाई थी। सिर्फ 8-10 अफराद ऐसे थे जो जख्मी हालत में नजर आ रहे थे, लेकिन इनको उठाने के लिए भी पुलिस वाले और अजराली नीचे नहीं उतर रहे थे। एक इंस्पेक्टर ने मेगाफोन के जरिए जख्मी को हिदायत की कि वो अपने हथियार खुद से दूर करके फेंक दें और आज खुद लाशों के दरमियान से रेंग कर आगे आने की कोशिश करें। सिर्फ 2 जख्मी ऐसा कर सके, बाकी वहीं पड़े अपनी आखिरी सांसें गिनते रहे। ग्रेस ने रोते हुए डीएसपी रियाज को मुखातिब किया और बोली, जो मर गए वो मर गए, लेकिन जो 2-4 जिंदा हैं इनको तो बचाओ नीचे उतर कर। रियाज पुकारा, हमें पता है हमें क्या करना है। जख्मी में हमारे अपने बंदे भी हैं, क्या इनके लिए भी हमदर्दी है? तुम अखबार वालों के पास सबके लिए हमदर्दी है, लेकिन तुमने जो करना है जल्दी करो। जमीर अहमद ने अश्कबार लहजे में कहा। डिप्टी साहब करख्त आवाज में बोला, आप सब लोग फिलहाल पीछे हट जाएं, अभी खतरा टला नहीं, किसी भी वक्त दोबारा फायरिंग हो सकती है। हमें अपना काम अपनी मर्जी से करने दें, इसके बाद आपको रिपोर्टिंग की इजाजत होगी। और आप लोगों ने वादा कर रखा है कि जब तक हम इजाजत नहीं देंगे यहाँ कोई कैमरा नहीं चलेगा। ढलवान पर 2 जगह शदीद आग भड़क रही थी। खुश्क टहनियां, जंगली दाब और बहुत कुछ जल रहा था। ये आग शदीद फायरिंग और दस्ती बमों के धमाकों के सबब भड़की थी। इस आग में जलते हुए गोश्त की तकलीफ दे बू थी। यकीनी बात थी कि ये इंसानों का गोश्त है। वो इंसान जो पहले बरसते बारूद के सबब लाशों में तब्दील हुए थे और अब आग में खाकस्तर हो रहे थे। इस अजियतनाक बू से बचने के लिए शानी और ग्रेस ने अपना नाक मुंह ढांप दिया। हेलीकॉप्टर नीचे परवाज करता हुआ आया और अपने पेंदे में से एक बड़ा रोशन दायरा फेंककर डेरे ढलवान का फजाई जायजा लेने लगा। इसके पजों की तेज हवा से आग के अलाव मजीद भड़कते हुए महसूस हुए। पुलिस हुकाम का रवैया बेहद सख्त था। उन्होंने मीडिया के लोगों को मौका से हटाया और कुछ फासले पर मौजूद खैमों में भेज दिया। एक नहायत सोगवार खामोशी ने कुर्बो जवार को ढांप लिया। कातिल रात धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। दरख्त, पत्थर, टीले, हर शय यकसर खामोश दिखाई देती थी। बस इसी खामोशी में पुलिस वालों और अजरालियों की बुलंद आवाजें सुनाई देती थीं और कभी कभी कोई फायर भी होता था। ऐसे फायर से शुबा होता था कि शायद किसी लाश या नीम मुर्दा शख्स पर गोली चलाई गई है। हेलीकॉप्टर की फड़फड़ाहट भी गाहे बगाहे करीब से सुनाई देने लगती थी। इस फड़फड़ाहट के पस मंजर में पुलिस के बूगीर कुत्तों की आवाजें भी डूबती उभरती थी। एक अखबार नवीस के पास एंटी डार्क टेलीस्कोप मौजूद थी। इस टेलीस्कोप के जरिए ढलवान का जायजा लिया और वापस आकर बताया, स्पेशल पुलिस के लोग ढलवान पर उतरे हैं। उन्होंने हेलमेट और बुल प्रूफ जैकेट्स पहन रखी हैं। कितने बंदे हैं? जमीर अहमद ने पूछा। 15-20 से ज्यादा नहीं। जख्मी को उठाया गया है? हाँ, 2 जख्मियों को तो मैंने स्टेशन पर देखा है, अखबार नवीस नदीम शाहिद ने कहा। फिर जरा तवक्कुफ से बोला, एक अहम इत्तला और है। हेलीकॉप्टर एंड डेरे के ऊपर प्रवास कर रहा है। लगता है वह कुछ बंदे उतारे गए हैं। हो सकता है कि ये लोग वह हेलीकॉप्टर उतारने की भी कोशिश करें। बारूदी संगों के साफ होने तक डेरे तक जाने का जमीनी रास्ता महफूज नहीं। कुछ देर बाद सफेदा सहार नमदार होने लगा। टीलों को ढांपने वाली तारीकी में उजाले की आमेजिश होने लगी। उजाला जो सिर्फ जिंदा लोगों के लिए था जो मर चुके थे, वह इतलू होने वाले सूरज से कोई वास्ता नहीं रखते थे। नीम तारीकी में शानी और ग्रेस को कुछ लोगों के रोने और बुलंद आहंग में बोलने की आवाजें आई। ये अजराली थे, वो ओयला कर रहे थे। फिर शानी और ग्रेस ने देखा कि वो एक लाश को घसीटकर मैदान में ले आए। वो लाश पर पहले ठोकरें बरसाते रहे, फिर इसे गोलियों से छलनी कर दिया। सर्च लाइट के रोशन दायरे में शानी को लाश का चेहरा नजर आया और वो सरतपा कांप गई। इसे अपने हवास पर यकीन नहीं आया। बड़े डेरे के सरदार लाला फरीद की लाश थी। अभी होने वाली फायरिंग में इसका सर का एक हिस्सा उड़ गया था और सफेद कमीज की धज्जियां बिखर गई थी।
शानी की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। इसे चंद दिन पहले रुस्तम की जुबानी लाला की बीवी और बच्चे की मौत का पता चला था। आज लाला खुद भी अदमाबाद रवाना हो गया था। शानी ने सिसक कर जमीर अहमद से पूछा, अंकल ये लोग लाश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह का पता अभी मुझे चला है, जमीर अहमद ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। अजरालियों का बड़ा सरदार गुलाम कबीर लड़ाई में मारा गया है। अभी जो रोने धोने की आवाजें आ रही थी, इसकी वजह भी यही थी। शानी और ग्रेस ने देखा कि बहुत से पुलिस एहलकारों और अजरालियों के चेहरे लटके हुए थे। अंदाजा होता था कि दोनों तरफ जानी नुकसान हुआ है। उजाला फैलने के बाद डिप्टी शहाबुद्दीन मीडिया पार्टी के पास पहुंचा और इसने जमीर अहमद से कहा कि मीडिया के लोग बाहर निकलकर सूरत हाल मुलाहजा कर सकते हैं। सब लोगों के साथ शानी भी बाहर निकली। इसका दिल सीने में बड़ी रफ्तार से धड़क रहा था। यूं लगता था कि वो पसलियों का पंजर तोड़कर बाहर निकल आएगा। फजा में अभी तक बारूद और जलते हुए इंसानी गोश्त की बू थी। ढलवान और डेरे के मुख्तलिफ जगहों से स्याह धुआं उठ रहा था। खैमों के सामने एक तवील कतार में नंगी जमीन पर मरने वालों की लाशें रखी थी। ये सब डेरे के मकीनों की लाशें थीं। इन लाशों को सफेद चादरों से ढांपा गया था, ताहम चंद एक के सिवा बाकी के चेहरे खुले हुए थे। हर लाश के सिरहाने कोई न कोई हथियार रखा था, मसलन पिस्तौल, राइफल, शॉटगन, दस्ती बम वगैरह। अक्सर लाशों के सिरहाने खाकी रंग के छोटे लिफाफे भी थे। इन लिफाफों में मरने वालों की जेबों से बरामद होने वाली जाती अशिया थी। लाशों पर डाली जाने वाली तकरीबन तमाम चादरों पर खून के बड़े बड़े धब्बे नमूदार हो चुके थे। शानी धड़कते दिल के साथ इन लाशों के पास से गुजरने लगी। दुनिया जहां का खौफ इसके दिल में जमा हो गया था और ये खौफ था इन लाशों में रुस्तम सियाल को देखने का। अगर कोई ख्याल इसकी हिम्मत बंधा रहा था तो वो यही था कि रुस्तम इन लड़ने वालों में शामिल नहीं था। वो डिप्टी रियाज की तहवील में था और अब भी डिप्टी रवाज की तहवील में है। वो एक एक का चेहरा देखते हुए आगे बढ़ती गई। कई जानी पहचानी सूरतें इसकी निगाहों में आई। ये वो लोग थे जिन्हें इसने हंसते बोलते और खाते पीते देखा था। आज वो खाको खून में लुथड़े हुए खामोश पड़े थे। इनके गर्दालुद होंठों पर पपड़ियां जमी थी और चेहरे मदकूब थे। कराची का हाथ छूट बॉक्सर मुराद, हरदम मुस्कुराने वाला हसना गुजराती, चाको चौबंद काठिया, बातदबीर मुश्ताक आहूजा, ऐसे बहुत से लोग थे जो गोलियों से छलनी होकर खूनालूद चादरों के नीचे साकित लेटे थे। वो गलत थे या सही, ये एक अलग बहस है, लेकिन वो सब हालात के डसे हुए थे। हालात ने इनकी जिंदगियों को ऐसे रास्ते पर डाला जो बहुत पुरहंगाम और पुरजोश था, लेकिन मुख्तसर भी था। अब इनकी जिंदगियां ये पुरजोश लेकिन मुख्तसर रास्ता तय करके अपने इंजाम को पहुंच चुकी थी। एक बात तय थी कि ये सब के सब बहादुर लोग थे, आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ने वाले। अगर किसी तौर मुआशरा इनकी बहादुरी और जिदारी को मस्बत रास्ता दे सकता तो ये जिंदगी का हक अदा कर सकते थे। ऐसे कारनामे अंजाम दे सकते थे जिन्हें मुद्दतों याद रखा जाता, लेकिन अब वो सिर्फ हलाकशुदा मुजरिम थे। हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी। वो खैमों के अक्का में वाक़ हेलीपैड पर उतरा था। इसमें से 2-3 लाशें उतार कर लाई जा रही थी। शानी की धड़कन कुछ और बढ़ गई। इसकी रगों में आग की तरह दौड़ता हुआ खौफ कुछ और अजियतनाक हो गया। ये किस किस की लाशें हैं? इन चादरों के नीचे कौन है? एक स्ट्रेचर को देखकर शानी और ग्रेस बुरी तरह चौंकी। यूं लगा जैसे इस स्ट्रेचर पर चादर के नीचे एक नहीं 2 लाशें हैं। यकीनन ऐसा ही था। इस स्ट्रेचर को 2 के बजाय 4 अफराद ने थाम रखा था। शानी और ग्रेस की निगाहें इस स्ट्रेचर पर जम गई। दीगर 2 स्ट्रेचर्स की तरह ये स्ट्रेचर भी लाशों के करीब रख दिया गया। मौका पर मौजूद तमाम पुलिसमैन और अजराली इस स्ट्रेचर को हैरत से देख रहे थे। एक एसआई ने इंस्पेक्टर शाह से मुखातिब होकर कहा, ये तीनों चारों लाशें डेरे से आई हैं जनाब। ये क्या है? इंस्पेक्टर शाह ने दोहरी लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। 2 लाशें हैं जनाब, एक दूसरे से जुड़ी हुई, एसआई ने कहा और लाशों पर से चादर हटा दी। शानी के साथ साथ दीगर अफराद भी चौंके। ये एक औरत थी और एक मर्द की लाश थी। लंबी तरंगी औरत ने मर्द को अकब से अपनी टांगों और बाजू के शिकंजे में कसा हुआ था। औरत ने बाएं बाजू से मर्द का गला इस बुरी तरह दबा रखा था कि इसकी जुबान बाहर निकल आई थी। मर्द की पसलियों में खंजर भी दस्ते तक घुसा हुआ था। जाहिर था कि खंजर भी लंबी तरंगी औरत ने मर्द की पसलियों में उतारा है। शानी ने पहचान लिया, ये औरत हनीफा थी, वही निडर औरत जो अपने हाथों से 3 कत्ल करके डेरे पर पहुंची थी और जिसे बादजा अपने ही साथियों की तरफ से बदसलूकी का निशाना बनाया गया था। वो अपने अंदाज से जिंदा रह रही थी और अपने ही अंदाज से मरी थी। शानी मकतूल को भी पहचान गई। इसका नाम रमजी था। रमजी की लाश देखकर 2 पुलिस अफसरों ने सरगोशियां की और इनके चेहरों पर तासुब की झलक नजर आई। शानी की छठी हिस्स ने कहा कि रमजी पुलिस वालों के लिए काम कर रहा था। एएसआई ने अपने अफसरों को बताया, रमजी और इस औरत की लाशें वायरलेस सेट के पास से मिली हैं। खुली जगह रहने की वजह से दोनों के जिस्म अकड़ गए हैं। इन्हें अलहदा करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ऐसे ही ले आए हैं जनाब। दीगर 2 लाशों के चेहरों पर अभी तक चादर मौजूद थी। अचानक सीनियर अखबार में जमीर अहमद ने ग्रेस को इशारे से अपने करीब बुलाया।
ग्रेस ज़मीर अहमद के करीब पहुंची तो वो इससे सरगोशियां करने लगे। ज़मीर अहमद के पास कोई दर्दनाक इत्तला थी और इस इत्तला से पैदा होने वाले सरासीम जिनके चेहरों पर साफ पड़ी जा सकती थी। ग्रेस भी एकदम बहुत अफसुर्दा नजर आने लगी। शानी ने देखा कि ज़मीर अहमद के अक़ब में एक और अखबारनवीस मौजूद था। इसके हाथ में एक चरमी बैग था। चरमी बैग में कोई वजनी शय थी। पता नहीं क्यों चरमी बैग देखकर शानी को अजीब लगा। इसे महसूस हुआ कि चरमी बैग में कोई अनोखी शय है, अनोखी और दिलो दिमाग में खौफ व सनसनी जगाने वाली। ग्रेस ने नफी में सर हिलाया और मायूसी के आलम में कुछ कहा। शानी का ध्यान एक मरतबा फिर इन दो लाशों की तरफ चला गया जो अभी भी यहाँ लाई गई थी और जिनको खूनालूद चादरों ने ढांप रखा था। ये किनकी लाशें हैं? क्या इनमें से एक लाश? वो इससे आगे न सोच सकी। इसका सारा जिस्म ठंडे पसीने से तर हो गया। इसके अंदर से आवाजें नहीं। ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। ये उसकी लाश नहीं है। वो पथराई हुई नजरों से इस बावर्दी इंस्पेक्टर को देखने लगी जो दराजकद लाश के चेहरे से चादर हटाने के लिए आगे बढ़ रहा था। शानी के दिल की धड़कन जैसे थम गई थी। इसकी तमाम हिस्सियात सिमटकर आंखों में आ गई थी और आंखें सफेद चादर पर थी। सब इंस्पेक्टर ने चादर का किनारा उंगली में थामा और लाश का चेहरा उरिया कर दिया। यह लाले के एक दराजकद साथी इसहाक की लाश थी। इसके दाएं रुखसार पर दो गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरी लाश एक फरबा अंदाम कांस्टेबल की थी। ग्रेस ने तसल्लीबख्श अंदाज में अपने हाथ से शानी के कंधों पर रखे और सरगोशी में बोली, हौसला रखो शानी, खुदा बेहतर करेगा। ग्रेस, मेरा दिल डूबता जा रहा है। शानी बेदम होकर एक पत्थर पर बैठ के इसे अपनी पेशानी पर पसीने की नमी महसूस हो रही थी। ग्रेस ने थर्मास में से पानी निकालकर इसे पिलाया। इसे 2 घूंट लेकर गिलास एक तरफ रख दिया। वो सारी लाशें देख चुकी थी। अभी तक इसकी निगाहें बदतरीन मंजर देखने से महफूज रही थी। क्या ये निगाहें आने वाली घड़ियों में भी इस मंजर से महफूज रहेंगी? इसने खुद से सवाल किया। कोई हतमी जवाब इसके जहन में नहीं आया। वो दिल की गहराइयों से ये ख्वाहिश करने लगी कि रुस्तम अभी तक डिप्टी राज की तहवील में हो। डिप्टी राज ने मीडिया के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो रुस्तम को बजरिया हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना कर चुका है। इसकी इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। ताहम ये उम्मीद की जा सकती थी कि रुस्तम यहीं पर हो और डिप्टी ने इसे अपने पास रखा हुआ हो। फिर शानी का ध्यान उस चरमी बैग की तरफ गया जिसमें अखबार नवीस ने कोई खास चीज़ उठा रखी थी। शानी के जहन में वो सरगोशियाँ आईं जो अभी तक थोड़ी देर पहले ग्रेस और सीनियर अखबार नवीस ज़मीर अहमद में हुई थी। शानी को लग रहा था कि इससे कोई चीज़ छुपाई जा रही है। अब भी ग्रेस और ज़मीर अहमद साहिब एक तरफ खड़े बातें कर रहे थे। चरमी बैग वाला जवासाल अखबार नवीस भी इन दोनों के पास ही खड़ा था। फिर वो लोग तेजी से अपने खामों की तरफ चले गए। ग्रेस वापस शानी के पास आ गई। शानी ने रोते हुए कहा, प्लीज ग्रेस, मुझ पर रहम करो, मुझसे कुछ छुपाओ मत। क्या तुम्हें कुछ पता चला है? क्या वो जख्मियों में है? शोनी, अभी मुझे भी इतना ही पता चला है जितना तुम्हें, कुछ भी वाज़ेह नहीं। क्राइम रिपोर्टर आशिद और चिश्ती कैदियों की तरफ गए थे, वहां से क्या पता चला है? ग्रेस ने गंभीर लहजे में कहा, टोटल 15 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 10-12 जख्मी हैं। रुस्तम उनमें नहीं। हो सकता है कि मजीद कैदी भी हों, लेकिन पुलिस वाले मीडिया को आगे जाने नहीं देते। इसी दौरान में ज़मीर अहमद वहां पहुंच के इनकी आंखों में नमी थी और चेहरा गम की तस्वीर था। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोले, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत जाने गई हैं, काश ऐसा ना होता। कितने लोग मरे होंगे? ग्रेस ने पूछा। 100 के लगभग लाशें तो मैंने खुद देखी हैं, उनमें 70 के करीब डेरे वाले होंगे, बाकी अजराली या पुलिस वाले हैं। डेरे वालों की बहुत सी लाशें अभी तक गहरी खाइयों में पड़ी हैं, इन्हें वहां से निकाला जा रहा है। मरने वालों की सही तादाद का इल्म तो शायद कभी ना हो सके, कई लाशें जलकर खत्म हो गई हैं। डेरे वालों में से कोई भागने में भी कामयाब हुआ है? ग्रेस ने पूछा। बहुत मुश्किल है, कोई निकल सका हो। ज़मीर साहिब ने एक बार फिर मायूसी से सर हिलाया। पुलिस का घेरा बहुत सख्त था, अब भी चारों तरफ दूर तक पुलिस और अजराली मौजूद है। ग्रेस ने कहा, कुछ देर की तो लगा था कि शायद डेरे वाले घेरा तोड़कर टीलों की तरफ निकल जाएंगे और सारे नहीं तो कुछ लोग जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ, जिस तरह इन लोगों ने अचानक सुरंगों को पार करने के बाद हल्ला बोला था, कुछ लम्हे के तो ऐसा महसूस हुआ था, मगर ऐसा लगता था कि डेरे के अंदर से मुखबिर हो चुकी थी। वजह यह है कि पुलिस वालों और इसके मामून तेजी से पोजीशन छोड़कर पीछे आ गए और यूं सामने वालों को अचानक हमले का फायदा हासिल ना हो सका। शानी बोली, मुझे लगता है कि लाला का साथी रमजी पुलिस वालों से मिला हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले रमजी की लाश देखकर पुलिस अफसरों के मुंह लटक गए थे। वो औरत कौन थी जिसे इसने कत्ल किया? ज़मीर अहमद ने पूछा। इस औरत का नाम हनीफा है, बड़ी जिदार औरत है। पुलिस वाला बता रहा था कि हनीफा और रमजी की लाशें वायरलेस सेट के पास से मिली हैं। हो सकता है कि रमजी पुलिस वालों को डेरे के अंदर के हालात बता रहा हो, ऊपर से हनीफा आ गई, वो भागने लगा हो और हनीफा ने पीछा करके इसे मार डाला हो। शानी ने कहा, लेकिन हनीफा की कमर पर भी तो गोली लगी है। ग्रेस ने कहा, इसका मतलब है कि रमजी का कोई और साथी भी डेरे पर मौजूद था। ग्रेस का उठाया हुआ नुक्ता वाकई अहम था।
شانی یوں تو گریس اور ضمیر صاحب سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں اور ہی طرح کا تہلکہ تھا۔ وہ صرف اور صرف رستم کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ رہ رہ کر اس کے دل سے ایک ناقابل برداشت ٹیس اٹھتی تھی اور اس کی اشک بار بے قرار نظریں ڈیرے کے گرد و نواح کا طواف کرنے لگتی تھی۔ ایک دردناک سانے کے بعد ڈیرے سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے اور ارد گرد کی گھاٹیوں میں لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ اجرالیوں نے اپنے سردار غلام کبیر کی موت کا سارا غصہ لالے فرید کی لاش پر اتارا تھا۔ لاش پر گولیاں چلا کر اسے بری طرح مسخ کر دیا گیا تھا۔ میڈیا کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے بے گور و کفن لاش پر چادر ڈال دی۔ ہیلی کاپٹر بار بار ہیلی پیڈ پر اتر رہا تھا اور وہاں سے روانہ ہو رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اب پولیس والوں نے ڈیرے پر بھی ہیلی کاپٹر اتارنے کے لیے جگہ تیار کر لی ہے۔ گریز شانی کو بار بار تسلی دے رہی تھی۔ ضمیر احمد صاحب نے ان دونوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ رات تک رستم کا اتا پتہ ضرور لگا لیں گے۔ اس سلسلے میں وہ مسلسل مصروف نظر آ رہے تھے اور پولیس افسران سے گفتگو کر رہے تھے۔ صورتحال نہایت الجھی ہوئی تھی، کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ صحیح جانی نقصان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بس یہ کہا جا سکتا تھا کہ چند افراد کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا اور یہ چند افراد بھی شدید زخمی تھے۔ دھیرے دھیرے ایک طویل دن ختم ہوا اور شام کے سائے اس لہو لہو ویرانے میں پھیل گئے۔ اب دو ہیلی کاپٹر مصروف تھے۔ سب سے پہلے لاشوں اور زخمیوں کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا تھا، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی باری آنا تھی۔ ایجنسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو بتایا تھا کہ کل الگ صبح انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں سے جانے کی بات سن کر شانی کا دل ڈولنے لگا۔ جب تک اسے رستم کے بارے میں حتمی اطلاع نہ مل جاتی وہ کہیں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر رستم زندہ یا مردہ حالت میں یہاں تھا تو پھر اس نے یہاں سے جا کر کیا کرنا تھا؟ وہ خاموش تھی، لیکن اس کا دل مسلسل رو رہا تھا۔ کل سے اس نے پانی کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ بڑی بے قراری سے ضمیر صاحب کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ضمیر صاحب تھے کہ آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان کی واپسی میں جوں تاخیر ہو رہی تھی۔ شانی کا دل سینے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ شاید ان کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی جس کے سبب وہ شانی کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور ہولے سے کراہی، رستم کہاں ہو؟ شونی، گریس کی مدھم سرگوشی نے شانی کو چکایا۔ شانی گھٹنوں سے سر اٹھا کر سوالے نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خیمے میں ان دونوں کے سوا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ خیمے سے باہر تاریکی تھی اور کچھ فاصلے پر پہرے داروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ گریس نے ایک شال شونی کے کندھوں پر رکھی اور ہولے سے بولی، شونی آؤ میرے ساتھ۔ شانی کا دل یک بار کی دھڑک اٹھا، نہ جانے کیوں اسے لگا کہ گریس کے پاس کوئی اچھی خبر ہے۔ وہ میکان کی انداز میں اٹھ بیٹھ گئی اور امید بھری نظروں سے گریس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کوئی اطلاع ہے گریس؟ میں بتاتی ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ کوئی اچھی اطلاع ہے نا؟ شانی کی آواز لرز رہی تھی۔ گریس نے جواب نہیں دیا اور شانی کا بازو پکڑتے ہوئے اسے باہر تاریکی میں لے آئی۔ وہ جیسے پہلے ہی اپنا راستہ اور رخ طے کر چکی تھی۔ خیمے سے نکلتے ہوئے بیری اور جنتر کے خودرو درختوں میں گھس گئی۔ گہری تاریکی میں انہوں نے ایک ڈھلوان پر سنبھل کر قریباً نصف فرلانگ فاصلہ طے کیا۔ شانی نے 2-3 بار سرگوشی میں پوچھا، گریس کہاں جانا ہے؟ بس تھوڑی دور، گریس نے ہر بار یہی جواب دیا چلتی رہی۔ شانی کو جھاڑیوں میں ایک سایہ نظر آیا، وہ جیسے پہلے ہی ان دونوں کا منتظر تھا۔ اس کے کندھے سے رائفل جھول رہی تھی۔ وہ شلوار قمیص میں تھا، اس کی چال ڈھال میں تیزی تھی۔ ایک صافہ سا اس نے مفلر کی طرح چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ گریس اور شانی کو لے کر وہ تیزی سے ایک سمت پڑنے لگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ شانی نے سوچا۔ ان کے ارد گرد درختوں میں پہرے دار موجود تھے، لیکن شلوار قمیص والے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پہرے داروں کی پوزیشنوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ ان دونوں کو محفوظ راستے سے گزار کر لے جا رہا تھا۔ ایک جگہ وہ رک گیا، یہاں ایک بڑی ٹارچ روشن تھی اور 2-3 سائے حرکت کر رہے تھے۔ شلوار قمیص والے نے ان دونوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود پہرے داروں کی جانب چلا گیا۔ یہ کون ہے گریس؟ شانی نے گریس کا بازو دباتے ہوئے سرگوشی کی۔ انسپکٹر شاد، میرا خیال ہے تم اسے اچھی طرح جانتی ہو، یہ تمہاری مدد کرنا چاہ رہا ہے۔ شانی سناٹے میں رہ گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو گریس؟ جو کچھ مجھے پتا چلا ہے وہی تمہیں بتا رہی ہوں۔ بے شک یہ پولیس والا، لیکن مجھے اس کے لہجے سے خلوص کا اندازہ ہو رہا ہے۔ انسپکٹر شاد کا کردار اب بالکل مختلف رہا تھا، لیکن اس وقت تک جائے گا اس کی شانی کو توقع نہیں تھی۔ 1-2 منٹ بعد وہ شخص واپس آ گیا جس کے بارے میں گریس نے بتایا تھا کہ وہ انسپکٹر شاد ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے پہرے دار سنتری کو وہاں سے ہٹا کر دائیں جانب ایک ڈھلوان پر بھیج دیا تھا۔ جو ہی راستہ صاف ہوا اور وہ تینوں پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ تاریکی میں درختوں کی شاخیں اور گریس کے جسم پر خراشیں ڈال رہی تھی۔ گاہے بگاہے ان کے لباس کانٹوں اور ٹہنیوں سے الجھ جاتے تھے۔ کئی دفعہ وہ دونوں گرتے گرتے بچی۔
یہ ایسا علاقہ تھا جہاں چھوٹے موٹے جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی موجود تھا۔ بہر طور یہ تسلی تھی کہ پچھلے 48 گھنٹے میں یہاں زبردست فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ ایسی دھواں فائرنگ میں جنگلی جانور عموماً عارضی طور پر علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد وہ تینوں ایک تنگ کھو میں داخل ہوئے۔ کھو کے راستے کو پتھر کی ایک لمبودری سل سے بند کیا گیا تھا۔ ان کے مددگار نے زور لگا کر سل کو ہٹایا اور اندر جانے کا راستہ بنا لیا۔ شانی نے ایک بار پھر کانپتے لہجے میں کہا، پلیز گریس مجھے بتاؤ رستم ٹھیک ہے نا؟ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، گریس بولی۔ کھو کے ایک خم سے گزر کر وہ آگے بڑھے تو یہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر گہری تاریکی میں ایک آواز شانی کے کانوں میں پڑی، باہر روشنی تو نہیں جائے گی؟ نہیں، میں نے سل آگے رکھ دی ہے، شانی اور گریس کے مددگار نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ایک ٹارچ روشن ہو گئی۔ شانی کو ٹارچ والے کی آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ بولا تو شانی نے اسے پہچان لیا۔ یہ وڈے ڈیرے کا ڈاکٹر ناصر تھا۔ کم از کم ایک شخص تو ایسا نظر آیا تھا جو وڈے ڈیرے سے بچ کر نکل آیا تھا اور شانی سے پہچان دی تھی۔ پھر شانی کی نگاہ ٹارچ کے روشن دائرے کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی ایک بے سوچ جسم پر پڑی۔ یہ ایک لہولہان شخص تھا۔ ٹارچ کا روشن دائرہ سب سے پہلے اس کی ٹانگوں پر پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے غائب تھی۔ اس کی جسم پر کم از کم 2 گولیاں لگی تھی اور دونوں جگہ سے خون رس رہا تھا۔ یہ ایک ٹانگ والا شخص کون ہے؟ شانی نے تڑپ کر سوچا۔ تب ٹارچ کا روشن دائرہ اس شخص کے چہرے پر آ کر ٹھہر گیا۔ شانی سکتے میں رہ گئی اور رستم کو اپنے روبرو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی اور وہ گہری بے ہوشی میں تھا۔ رستم، رستم، شانی نے دلدوز انداز میں کہا اور تڑپ کر اس کے سرہانے پہنچ گئی۔ رستم کے بال خون میں لتھ رہے تھے۔ شانی نے بے ساختہ اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور زوروں قطار رونے لگی۔ وہ پکارتی جا رہی تھی، رستم آنکھیں کھولو رستم، لیکن وہ تو زندگی اور موت سے قریب نظر آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر رو چکی تو ڈاکٹر ناصر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گریس نے شانی کو سہارا دے کر اٹھایا اور رستم سے دور ہٹا دیا۔ ڈاکٹر ناصر نے اپنے ٹارچ کا رخ شانی اور گریس کے مددگار کی طرف کیا۔ اس شخص نے اب صافہ اپنے چہرے سے ہٹا چکا تھا۔ وہ بے شک انسپیکٹر شاد تھا۔ اس نے تسلی بخش نظروں سے شانی کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ شانی سسک اٹھی۔ وہ ناقابل یقین نظروں سے رستم کی کٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ناصر خود بھی زخمی نظر آتا تھا۔ اس کی کلائی پر خونالود پٹی بندھی تھی۔ ڈاکٹر ناصر نے ٹارچ انسپیکٹر شاد کو تھمائی۔ شاد نے ٹارچ کا رخ رستم کے زخمی کندھے کی طرف کر دیا۔ ڈاکٹر ناصر کے ہاتھ میں نشتر، کینچی اور دیگر اوزار تھے۔ وہ ایسے رخ سے بیٹھ گیا کہ شانی اور گریس کی نگاہوں سے رستم کا کاندھا اوجھل ہو گیا۔ یقیناً رستم کے کندھے میں گولی لگی تھی اور ڈاکٹر ناصر اسے نکالنا چاہ رہا تھا۔ گریس شانی کو لے کر کچھ فاصلے پر چلی کہ وہ شانی کو تسلی دے رہی تھی، مگر دفعتاً وہ خود ہی چلا اٹھی۔ شانی اس کی نگاہ کا تعاقب کیا اور وہ بھی دہشت زدہ ہو گئی۔ ایک اژدہانما سانپ ایک گوشے میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ اس کا سر کسی بھاری پتھر کے ذریعے کچل دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، کیونکہ زمین پر خون کے دھبے تازہ تھے، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ کارروائی انسپیکٹر شاد نے کی تھی۔ انسپیکٹر شاد نے کہا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اچھی طرح تسلی کر لی ہے، آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں۔ شانی نے روتے ہوئے پوچھا، گریس یہ سب کیا ہوا؟ پلیز مجھے کچھ بتاؤ۔ ابھی مجھے بھی کچھ معلوم نہیں، گریس نے سرگوشی کی۔ بس اتنا پتہ چلا کہ انسپیکٹر شاد کو رستم لاشوں کے ڈھیر میں سے ملا تھا۔ وہ پہلے رستم کو بھی مردہ سمجھا تھا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ ٹارچ کی روشنی میں اچھی طرح رستم کو پہچاننے کے بعد وہ رستم کو یہاں لے آیا۔ اس کام میں شاد کے قابل اعتماد ماتحت نے بھی اس کی مدد کی۔ رستم کی ٹانگ، شانی سسکی۔ اب اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، لگتا ہے کہ ٹانگ کل رات ہونے والی لڑائی سے پہلے کٹی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رستم نے کسی طرح یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہو اور بارودی سونگ کے پھٹنے سے زخمی ہو گیا ہو۔ انسپیکٹر شاد نے کیا بتایا ہے؟ کچھ نہیں، شاید وہ بتانا نہیں چاہتا یا پھر اسے معلوم ہی نہیں۔ گریس، رستم کو گولیاں لگی ہیں؟ ہاں، 2 تو صاف نظر آ رہی ہیں، ایک کندھے میں، دوسری پسلیوں میں۔ مزید کا پتہ ڈاکٹر ناصر کو ہوگا۔ رستم کے جبڑے پر بھی شدید چوٹ ہے، شاید ٹوٹ گیا ہے۔ گریس، وہ بچ جائے گا نا؟ شانی کی آواز میں دنیا جہان کا کرب سمٹ آیا۔ تم دعا کرو، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری دعا اس کے لیے قبول ہوگی۔ شانی نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور خاموشی کی زبان میں قادر مطلق کو پکارنے لگی۔ اے مالک، میرے سارے پیارے مجھ سے چھن گئے۔ میرا باپ کہ جس کے سینے پر رخسار رکھ کر میں سوتی تھی، میری ماں جس کی گود میں سر رکھ کر میں دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جاتی تھی، میرا شیر جیسا بھائی جس کی چوڑی چھاتی میری مصیبتوں کے سامنے دیوار تھی، ایک ایک کر کے سب میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ بس اب ایک غیر بچا ہے جو اپنوں کی طرح ہے، جس کو دیکھ کر دل کی گہرائی میں جینے کی امنگ جاگتی ہے، جس کی مضبوط باہوں کے نیچے عافیت کے سائے نظر آتے ہیں۔ اب وہ بھی جا رہا ہے۔ اے میرے مالک، اگر میری زندگی کے بدلے اسے زندگی مل سکتی ہے تو دے دے۔
اگر میری زندگی میں کچھ راحتیں اور خوشیاں باقی ہیں تو میں ان ساری راحتوں اور خوشیوں کے بدلے بس اس کی ایک مسکراہٹ چاہتی ہوں۔ مجھے مانگنا نہیں آتا میرے مالک، لیکن تو میرے دل کا حال تو جانتا ہے۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر سسکتی رہی، آنسو آبشاروں کی طرح اس کے رخساروں پر چلتے رہے۔ ڈاکٹر ناصر جو خود بھی زخمی تھا، آہنِ عزم اور بے مثال ہمت کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں رستم کے جسم سے گولیاں نکالنے کی کوشش کرتا رہا، اور یہ سب کچھ ٹارچ کی روشنی میں ہو رہا تھا۔ ٹارچ جو ڈاکٹر ناصر کے مددگار انسپکٹر شاد کے ہاتھ میں تھی۔ شانی اور گریس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس عجیب و غریب سرجری کے منظر دیکھ سکیں۔ ڈاکٹر ناصر کا چرمی بیگ جس میں طبی امداد کا سامان تھا رستم کے پاؤں کی طرف رکھا تھا۔ ڈاکٹر ناصر کے ہدایت پر انسپکٹر شاد گاہے بگاہے بیگ میں سے کوئی چیز نکالتا تھا اور ناصر کی طرف بڑھا دیتا تھا۔ ایک دو موقعوں پر ڈاکٹر ناصر کے لہجے میں بڑی پریشانی اور بے قراری محسوس ہوئی۔ اس بے قراری نے شانی کو ماہی بے آپ کی طرح تڑپا دیا۔ اسے ہر گھڑی یہ دھڑکا لگا تھا کہ ابھی ڈاکٹر ناصر کوئی ایسی بات کہہ دے گا جو رہی سے امیدوں پر پانی پھیر دے گی۔ ڈاکٹر ناصر اور انسپکٹر شاد مسلسل سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ شانی نے نوٹ کیا کہ ڈاکٹر ناصر جو بڑے ڈیرے پر ہمیشہ جینز اور شرٹ میں نظر آتا تھا، مقامی طرز کی شلوار قمیض میں تھا۔ شاید یہ بھیس اس نے خود کو بچانے کے لیے بدلا تھا۔ نیم تاریخ کھول میں ڈاکٹر ناصر ایک سخت جنگ میں مصروف تھا۔ شانی جانتی تھی ایسے موقعوں پر مریض کے لیے درجن سہولتیں فراہم کرنا پڑتی ہیں، آکسیجن کی فراہمی، خون کا انتقال، دھڑکن کی مانیٹرنگ کے آلات، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سنگلاخ زمین تھی، ٹارچ کی روشنی تھی، اور ایک دیوانہ ڈاکٹر پوری جانفشانی سے اپنے مریض کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر ناصر اور شاد اپنا کام سمیٹ کر رستم کے پاس سے ہٹ گئے۔ شانی تڑپ کر رستم کے پاس پہنچی۔ وہ سیدھا لیٹا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ زندگی کی رمق سے خالی تھا۔ شانی نے سوالے نظروں سے ڈاکٹر ناصر کی طرف دیکھا۔ ان نظروں میں کرب، خوف اور امید کی لہریں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ناصر کے مدکوک چہرے کو دنیا جہان کی سنجیدگی نے ڈھانپ لیا۔ وہ اپنے ڈھلکے ہوئے شانوں کے ساتھ ہمیشہ سے مختصر دکھائی دے رہا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے کہا، میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب جو قدرت کو منظور۔ شانی نے آگے بڑھ کر رستم کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سانس کی آمد و رفت بہت مدھم تھی لیکن محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا، خون سے بھیگی ہوئی بوسی روئی اور رومال وغیرہ ڈاکٹر ناصر نے ایک شاپر میں ڈال کر کونے میں رکھے ہوئے تھے۔ رستم کے کندھے اور پہلو پر بڑی بڑی سفید پٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر ناصر نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میں نے 2 گولیاں نکال دی ہیں لیکن خون بہت ضائع ہوا ہے، کاش اب اسے خون لگایا جا سکتا۔ کچھ بھی کرو ناصر، لیکن الفاظ شانی کے گلے میں الجھ گئے۔ وہ فکرہ مکمل نہ کر سکی۔ میں نے بتایا ہے نا بی بی، میں جو کر سکتا تھا کر دیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اگر یہ نکل گئے تو پھر رستم بھائی کے بچنے کی امید ہوگی۔ 24 گھنٹے؟ شانی کو یوں لگا جیسے ناصر 24 برسوں کی بات کر رہا ہے۔ انسپکٹر شاد نے کہا، ناصر میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، تم بالکل بے فکر رہو، اس طرف کوئی نہیں آئے گا، اور اگر آیا بھی تو میں آس پاس ہی ہوں، سنبھال لوں گا۔ بس یہ دھیان رکھنا کہ یہاں روشنی نہ ہو، میرے جانے کے بعد ٹارچ بھی بجھا دینا تو بہتر ہے، ویسے بھی اس کی بیٹری کمزور پڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر ناصر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر ناصر اور انسپکٹر شاد کھو کے دہانے کی طرف چلے گئے۔ پتھر کی سل ہٹا کر شاد باہر نکل گیا۔ ناصر نے گریس کے ساتھ مل کر سل دوبارہ احتیاط سے دہانے پر رکھ دی۔ مزید احتیاط کے طور پر گریس نے کچھ گیلی مٹی ان درزوں میں بھر دی جو سل کے ارد گرد موجود تھی۔ ڈاکٹر ناصر نے اپنی جہازی سائز کی میڈیکل کٹ کھولی۔ اس میں کافی سامان اور دوائیں موجود تھیں۔ بڑے ڈیرے پر بھی یہ میڈیکل کٹ اکثر ڈاکٹر ناصر کی پوچھ پر نظر آیا کرتی تھی۔ جب کسی مریض کو سرنگ نمبر 2 میں نہیں لے جا سکتا تھا تو ناصر خود اس کے پاس پہنچتا تھا۔ یہ میڈیکل کٹ تب اس کی پشت پر ہوتی تھی۔ ڈاکٹر ناصر نے کٹ میں سے 2 انجیکشن نکالے اور ٹارچ کی روشنی میں ایک کے بعد دیگرے رستم کے بازو پر لگا دیے۔ انسپکٹر شاہ نے ٹارچ بجھانے کا کہا تھا لیکن رستم کی حالت کے پیش نظر ناصر نے ٹارچ نہیں بجھائی۔ اس نے ٹارچ کو ایسے زاویے سے زمین پر رکھا تھا کہ اس کی روشنی رستم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ پھر وہ تینوں رستم سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ گریس نے انگریزی میں ڈاکٹر ناصر سے پوچھا، ڈاکٹر تم خوش قسمت ہو، ورنہ ڈیرے پر سے تو چند بندے ہی نکل سکے، اور جو نکلے ہیں وہ شدید زخمی حالت میں گرفتار ہیں۔ میرے بچنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، بس ابھی کچھ سانس باقی تھے۔ میں گڑھے میں گر گیا جہاں اونچی گھاس تھی۔ میرے ہاتھ سے رائفل نکل چکی تھی، میرے چاروں طرف گولیاں چل رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ گڑھے سے نکلا تو بے موت مارا جاؤں گا۔ میں وہیں دبکا رہا۔ یہاں کیسے پہنچے تم؟ شانی نے پوچھا۔ گڑھے میں ایک اجرالی کی لاش پڑی تھی، لمبی گھاس کے اندر اس کا سر کیچڑ میں دھنسا ہوا تھا۔ میں نے وہیں پڑے پڑے اپنے کپڑے اتارے اور اجرالی کے پہن لیے۔ اس دوران میں میری نظر رستم بھائی پر پڑی۔ میں نے انہیں بلندی سے گرنے کے بعد تڑپتے دیکھا۔ یہ بے ہوش ہونے سے پہلے ان کے آخری لمحات تھے۔ ان کی رائفل خالی ہو چکی تھی، اس کے باوجود یہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ڈاکٹر ناصر نے چند لمحے توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھی۔
مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اس حد تک بے بس ہو کر بھی لڑائی جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک پولیس والا تھا اور دو جلالی تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے لاشوں کے ڈھیر میں رستم بھائی کو پہچان لیا تھا۔ ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ رستم بھائی کو زندہ گرفتار کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ وہ بھائی کے قریب آتے تھے اور بھائی رائفل کو لٹ کی طرح استعمال کرتے ہوئے ان پر وار کرتے تھے۔ ایک شخص کو رائفل کے دستے سے ایسی چوٹ لگی کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے کھائی میں گر گیا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ باقی دو نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن اس دوران میں کسی طرف سے ایک برسٹ آیا اور وہ دونوں چھلنی ہو کر رستم بھائی کے اوپر ہی جا گرے۔ کچھ دیر بعد لڑائی رک گئی۔ اس کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کا کام شروع ہوا۔ میں ابھی تک گڑھے میں دبکا ہوا تھا اور نکلنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ اسی دوران میں نے انسپکٹر شاد کو دیکھا۔ انسپکٹر کے ہاتھ میں بڑی ٹارچ تھی اور وہ لاشوں کی شناخت کر رہا تھا۔ انسپکٹر کا رائفل بردار ASI بھی ہمراہ تھا۔ یہ کھٹا کھٹا شخص تھا۔ انسپکٹر نے لاشوں کے ڈھیر میں سے اسی جسم کھینچ کر نکالا، ASI سے کندھے پر لادا اور وہ دونوں بڑی تیزی سے دائیں طرف نشیب کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے شک ہوا کہ انہوں نے لاشوں میں جس بندے کو نکالا ہے وہ کوئی اور نہیں رستم بھائی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بھائی کو اوپر لے جانے کے بجائے نیچے کیوں لے گئے ہیں۔ ان کے انداز میں بھی خاص طرح کی جلدی نظر آتی تھی۔ میں ہمت کر کے گڑھے سے نکلا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ راستے میں ایک دو جگہ میں نے دیکھا پولیس اہلکار لاشوں کو اٹھانے سے پہلے سرچ لائٹوں کے ذریعے اچھی طرح ان کا جائزہ لے رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کوئی لاش ان پر حملہ نہ کرتے۔ اس وقت تک مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ بھائی کو اس طرح لے جانے والے کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کی تیزی اور انداز سے مجھے دو باتوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ بھائی کی سانس ابھی چل رہی تھی اور یہ لوگ انہیں طبی امداد پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ بھائی کو عام اجرالیوں اور پولیس والوں کی نگاہوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ظاہر کر رہی تھی کہ وہ رستم بھائی کے ہمدرد ہیں۔ جب وہ رستم بھائی کو لے کر یہاں کھوب میں پہنچے تو میں بھی سارے اندیشے ایک طرف رکھ دیے اور اپنی میڈیکل کٹ کے ساتھ ان کے سامنے چلا گیا۔ شانی اور گریس دھیان سے ناصر کی باتیں سن رہی تھی۔ شانی نے کہا، ناصر، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی شروع سے پہلے رستم ریاض کے حراست سے نکل چکا تھا۔ ہاں جی، مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ پولیس والے پوزیشن چھوڑ کر پیچھے چلے گئے ہیں اور بھائی کو ایک پوزیشن سے رہا کرا لیا گیا ہے۔ ان کو الٹی ہتکڑی لگی ہوئی تھی اور جو وہیں پر چابی کے ساتھ کھولی گئی۔ ڈاکٹر ناصر کی بات ابھی جاری تھی کہ کھو کے دہانے پر آہٹ ہوئی۔ وہ تینوں بری طرح چونک گئے، لیکن پھر ڈاکٹر ناصر ایک دم مطمئن نظر آنے لگا۔ اس نے باہر سنائی دینے والی ٹھک ٹھک کی مدھم آواز سے اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والا انسپکٹر شاد ہی ہے۔ ڈاکٹر ناصر نے آگے بڑھ کر سل ہٹانے میں انسپکٹر شاد کی مدد کی۔ انسپکٹر شاد اندر آ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ اس کا قابل اعتماد ماتحت بھی تھا۔ ناصر کے بیان کے مطابق یہ خاصا لمبا چوڑا شخص تھا۔ کینوس کا ایک بڑا تھیلا تھا اس شخص کی پشت پر تھا۔ ایسے دو چھوٹے تھیلے انسپکٹر شاد کے ہاتھوں میں تھے۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ناصر نے پوچھا۔ تم لوگوں کا راشن پانی۔ اس نے بڑے تھیلے میں پانی کی کین بھی ہیں۔ اگر احتیاط سے استعمال کرو گے تو یہ پانی یہاں 4-5 روز تک چل جائے گا۔ میں جو زیادہ سے زیادہ کر سکتا تھا وہ کر دیا۔ اب میرے لیے یہاں دوبارہ آنا شاید ممکن نہ ہو۔ ہمیں کب تک یہاں رکنا ہوگا؟ شانی نے پوچھا۔ کم از کم 5 دن، لیکن اس کے بعد بھی تمہیں موقع دیکھ کر خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ تک پہنچنے میں ناصر تمہاری بہت مدد کر سکتا ہے۔ یہ یہاں کے راستوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ گریس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کی رات آپ یہاں رک جائیں۔ اگر ایسا ہو سکتا تو میں ضرور رکتا۔ انسپکٹر شاد نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جواب دیا۔ DSP ریاض پہلے ہی مجھ سے خفا ہے، اگر مزید خفا ہوگا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسی دوران میں فاصلے سے بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ شانی نے پوچھا، کیا اب بھی کچھ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں؟ انسپکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل یہ اجرالی ہے، اپنے سردار کی ہلاکت نے بہت مشکل کر رکھا ہے۔ لاشوں پر بھی گولیاں چلانے سے باز نہیں آ رہے۔ غلام کبیر ان کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کی وجہ سے باقی سردار بھی اپنی دشمنیاں بھول کر ایک ساتھ لڑ رہے تھے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں ہی ٹھن جائے۔ شانی نے دلگیر لہجے میں کہا، حسنہ گجراتی، کاٹھیا اور مراد وغیرہ کی لاشیں تو ہم نے دیکھی ہیں، کیا شاہ، ناصر اور مشتاق کا کچھ پتہ چلا؟ سب مارے گئے ہیں، کوئی نہیں بچا۔ بس 10-15 گرفتار ہوئے تھے، ان میں سے بھی کچھ پہلے 3 دن میں ختم ہو گئے۔ انسپکٹر شاد کے لہجے میں افسوس اور پشیمانی یکجا تھے۔ انسپکٹر شاد اب بہت جلدی میں نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر ناصر کو چند ضروری ہدایات اور ایک سائلنسر لگا بریٹا پسٹل دینے کے بعد وہ کھوج سے روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ناصر کو بتایا کہ سامان میں پسٹل کے فال 2 راؤنڈ اور ٹارچ کے کچھ بیٹری سیل موجود ہیں۔ انسپکٹر شاد اور اس کے صحت مند ماتحت کے جانے کے بعد شانی، گریس اور ناصر نے خود کو تنہا اور غیر محفوظ تصور کیا۔ تاہم جلدی انہوں نے اپنی اس کیفیت پر قابو پا لیا۔ انسپکٹر جو کر سکتا تھا اس سے بڑھ کر اس نے کر دیا تھا، اب اس کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ معزز سامعین حضرات، شانی اور رستم کی کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔